بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، ڈاکٹر جعفر مانجھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جس ہومیوپیتھک ریمیڈی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے بیپٹیشیا۔ بیپٹیشیا کی جو خاص اور مرکزی علامات ہیں ان میں یہ ٹائیفائیڈ کی ایک بہترین دوائی ہے، اور ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے مدافعت پیدا کرتی ہے۔ سانس، پاخانہ، پسینہ تمام اخراج بدبودار ہوتے ہیں، صرف مائع اشیاء ہی نگل سکتا ہے۔ کوئی بھی ٹھوس چیز یا چبانے والی چیز کھانا مریض کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چہرہ مخمور نظر آتا ہے، مریض نشے میں نظر آتا ہے، دل کے چھید کے قریب اینٹھن ہوتی ہے، خون کی چھوت کی حالتیں جسے سیپٹیسیمیا بھی کہا جاتا ہے، اس طرح کی جو حالتیں ہوتی ہیں سیپٹیسیمیا جیسی حالتیں، ان میں یہ بہترین دوائی رزلٹ دیتی ہے۔ بخار اور ملیریائی زہر کے لیے بھی مفید ہے۔ ذہنی انتشار محسوس کرتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے، دو ہو گیا ہے، کروٹیں لیتا ہے تاکہ ٹوٹے ہوئے حصے اکٹھے کر سکے۔ ٹائیفائیڈ کی وجہ سے بہرا پن آتا ہے، سانس بدبودار، زبان جیسے جل گئی ہو، دانتوں اور مسوڑوں میں درد ہوتا ہے، صرف نگلنے والی چیزیں یا پی جانے والی چیزیں ہی نگل سکتا ہے۔ غذا کی نالی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا تشنج ہو گیا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ گئی ہے۔ معدہ کی خرابی سے آنے والا بخار، اس میں یہ دوائی مفید ہے۔ معدہ میں درد اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ بیئر پینے سے تمام شکایات میں شدت آتی ہے۔ شراب نوشی تکالیف میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ دل کے چھید کے پاس تشنج اور معدہ و آنتوں میں زخم اور سوزش ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائیفائیڈ بخار کی وجہ سے انٹسٹائنل پرفوریشن ہو جاتی ہے، اپنا جو انتڑیاں ہوتی ہیں ان میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور ٹائیفائیڈ میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جاتا، بلکہ مریض کو تھوڑا تھوڑا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو انتڑیوں کی بیماری میں، جس میں ایسے انتڑیوں میں زخم ہو جائیں، انتڑیوں کی سوزش ہو اور معدے کی علامتیں ہوں، اس میں بھی یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہو، اور اس حالت میں بخار بھی ہوتا، یہ اس حالت میں اچھا کام کرنے والی دوائی ہے۔ مریض کھڑکیاں کھلی رکھنا چاہتا ہے، سانس میں دقت ہوتی ہے۔ بیپٹیشیا زچگی کے بعد کا اخراج تیزابی اور بدبودار ہوتا ہے، اس اخراج میں بھی کام کرتی ہے۔ بیپٹیشیا کے مریض میں تیسرے ماہ اسقاط حمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی اسقاط حمل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بیپٹیشیا کے مریض میں بے خوابی، بے چینی، بھیانک ڈراؤنے خواب۔ بیپٹیشیا کے مریض غنودگی کی حالت میں سوال کیا جائے تو نامکمل جواب دے کر سو جاتا ہے۔ بیپٹیشیا میں مریض غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی بھی سوال کا جواب نامکمل دے کر دوبارہ سو جاتا ہے، غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ بخار میں سردی لگتی ہے، جسم پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، نڈھال کر دینے والا بخار ہوتا ہے، ٹائفس بخار، ٹائیفائیڈ بخار، بحری سفر کا بخار یعنی سمندری سفر کا بخار، بچوں میں آنتوں کا مزمن زہریلا پن، یہ بیپٹیشیا کی خاص علامات ہیں جو بیپٹیشیا کی مرکزی علامات سمجھی اور مانی جاتی ہیں۔ بیپٹیشیا کا مقابلہ ہم برائیونیا، آرسینیکلبم، آرنیکا، پائروجینم وغیرہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی چھوت میں انفیکشن میں جو سیپٹیسیمیا وغیرہ اور جو انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے اس میں کام آنے والی دوائی ہے، تو لہٰذا پائروجینم بھی گلنے سڑنے اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، تو ان میڈیسنز کی علامات اس سے میچ کھاتی ہیں۔ اس کے تریاگ یا اینٹیڈوٹ کے طور پہ ہم سینگونیریا، فائسوسٹگما وغیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔
बैप्टिशिया को हम मदर टिंचर से लेकर 30, 200 और इससे बड़ी ताकतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैप्टिशिया का जो मुद्दत असर है वो 6 से 8 दिन है। बैप्टिशिया की ये तमाम मरकज़ी अलामात जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की, उम्मीद है कि आपने समझ ली होंगी। इन अलामात को अगर हम ज़हन नशीन कर लें तो बैप्टिशिया को हम आसानी के साथ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अपने और मेरे रिलेशन को, ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी हर वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें। होम्योपैथिक रेमेडीज़ बेज़रर हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लिहाजा फिर भी किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बेहतर है। दोस्तों, मेरी होम्योपैथिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं ताकि लोग साइड इफ़ेक्ट फ्री बेहतरीन तरीका इलाज की तरफ ख़ुद भी आएँ और अपने बच्चों को भी लेकर आएँ। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।